نور سے مرسل اعظم کی ہر گھر چمکا آسماں چمکی زمین چمکی سمندر چمکا جنگ میں جعفر و حمزہ رخ حیدر چمکا جنگ میں جعفر حمزہ رخ حیدر چمکا گردن کفر پہ اسلام کا خنجر چمکا آپ آئے تو جہاں بھر کا مقدر چمکا آپ آئے تو جہاں بھر کا مقدر چمکا لے لیا ہاتھ میں پتھر تو وہ پتھر چمکا لے لیا ہاتھ میں پتھر تو پتھر چمکا دیکھ کر بھول گئے سب تو بیدا کی چمک ہو کے گویا جو تیرے ہاتھ میں لنگر چمکا سبحان اللہ ظلمت و کفر میں ایمان کی ضیا پھیل گئی ظلمت کفر میں ایمان کی ضیا پھیل گئی جب کبھی نور خدا پر سر منبر چمکا یہ بھی اعجاز نبوت ہے زمانے کے لیے یہ بھی اعجاز نبوت ہے زمانے کے لیے نور تھا ایک مگر چمکا تو گھر گھر چمکا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی اعجاز نبوت ہے زمانے کے لیے نور تھا ایک مگر چمکا تو گھر گھر چمکا اتنا چمکا نہ کسی ماں کا مقدر اب تک اتنا چمکا نہ کسی ماں کا مقدر اب تک جتنا دنیا میں علی ماں کا مقدر چمکا سبحان اللہ سبحان اللہ آیا دربار نبوت میں جو بے زر بن کر آیا دربار نبوت میں جو بے زر بن کر نکلا دربار سے تو بن کے ابو زر نکلا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ لقد جاءت رسلنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد ما في الوجود سير الله في كل موجود مقتدى ظاهر في الوجود صاحب الوعي حمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والخاتم لما خلق المؤمن الحق بالحق وبالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللہم صلی علی محمد وعلی الله تعالى نادي عليا مدرا أجايت تجده قولا لقى في النوايا كل رمي ومن شيء بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا حاضرین کرام اعزائے محترم ہم سب کو یہ عید میلاد النبی مبارک کو اس مہینے میں
رحمت برس رہی ہے. یہ مہینہ فضیلتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ رحمت کے نزول والا مہینہ ہے. یہ آمد سید الابرار خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد والا مہینہ ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان کے نہ صرف نام سے معجزات ظاہر ہوتے ہیں بلکہ ان کے صفات سے بھی معجزات ظاہر ہوتے ہیں. ان کی فضیلتیں بے شمار ہیں، لاتعداد ہیں. اور ان کے نام محمد، ہم محمد، محمد جس کی تعریف کی گئی یا کی جائے گی، دونوں معنی سمجھ لیجیے. محمد ہم اللہ کی حمد ہوتی ہے، اور اللہ نے نبی بنا کر بھیجا وہ محمد. جس کی تعریف کی گئی وہ نبی اللہ ہوتا ہے، جس کی تعریف کی جائے گی وہ ولی اللہ امام زمانہ امام وقت ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ بھی محمد، یہ بھی محمد، وہ بھی نوری، یہ بھی نوری. وہ نور کا بھی ظہور ہوا. کب ہوا ظہور کسی کو نہیں پتا. روایتوں میں 9 لاکھ آدم سے 9 لاکھ برس پہلے بہت سی روایتیں ہیں. نبوت کا نور چمک چکا تھا اور ولایت کا نور چمک چکا تھا. آدم کی خلقت سے پہلے، آدم کے پیدا ہونے سے پہلے، آدم ذات سے پہلے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اللہ کا نور چمک چکا تھا. 1,24,000 ایک کم 1,24,000 پیغمبر آئے آدم سے لے کر عیسیٰ تک. عالم الف میں تمام کے سامنے نبوت پیش کی گئی، وحدانیت پیش کی گئی، نبوت پیش کی گئی، علی کی ولایت پیش کی گئی. جنہوں نے سب سے پہلے مولا علی کی ولایت کو قبول کیا وہ 5 اولو العزم بنے. میں کیا عرض کر رہا ہوں میرے دوستوں، توجہ فرمائیں. اور جنہوں نے تھوڑا سا تخلف سے کام کیا اور 313 رسول بنے، اور جنہوں نے تاخیر کر گئے وہ 1,24,000 نبی کہلائے. پر اگر علی کی ولایت کے بغیر نبیوں کو نبوت نہیں ملتی تو آدم ذات کو جنت کیسے ملے گی؟ اب کہو نبی ہم جیسے، جب تمہارا بابا آدم نہیں کہہ سکتا ہم نبی جیسے، تو ہم بشر کیسے کہہ سکتے ہم نبی جیسے؟ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ آدم نہیں کہہ سکتے میں محمد جیسا، تو آدمی کیسے کہے میں محمد جیسا؟ قسم خدا کی وہی نور رہا پیغمبر کا، علی کی شکل میں منشور رہا پیغمبر کا. قسم خدا کی وہی نور رہا پیغمبر کا، علی کی شکل میں منشور رہا پیغمبر کا. زباں پہ ناد علی اور دل میں یاد علی، جہاد میں یہی دستور رہا پیغمبر کا. صلوات پڑھیے محمد. قسم خدا کی تو جو فرمایا کتنا بہترین کہ وہی نور رہا پیغمبر کا. قسم خدا کی وہی نور رہا پیغمبر کا، علی کی شکل میں منشور رہا پیغمبر کا. زباں پہ ناد علی اور دل میں یاد علی، جہاد میں یہی دستور رہا پیغمبر کا. دیکھیے کہ عزیز محترم کہ جب پیغمبر اسلام آمنہ بنت وہب کے شکم میں آ گئے، نور جب مادر گرامی کے شکم میں آ گئے تو بہت سے معجزات ظاہر ہوتے تھے. بی بی آمنہ جہاں سے گزرتی تھی، بی بی آمنہ جہاں سے گزرتی تھی وہاں پہ ایک بادل کا ٹکڑا سر پہ سایہ کرتا تھا. اور بی بی آمنہ جہاں سے جاتی تھی پیڑ پودے پہاڑ جو جھک جھک کے سلام کرتے تھے، جھک جھک کے سلام کرتے تھے. اور جیسے ہی علامہ مجلسی کی کتاب ہے بہار الانوار، اس میں لکھا ہے پیغمبر اسلام کی ولادت 17 ربیع الاول جمعہ کے دن ہوئی. 17 ربیع الاول جمعہ کے دن ہوئی.
اب اختلاف ہے کہ پیغمبر اسلام کب پیدا ہوئے، 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یا 25 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یا 27 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یا 12 رمضان ماہ رمضان 12 کو پیدا ہوئے، الگ الگ روایت الگ۔ ہم کہیں گے کہ پیدائش کی تاریخ آپ کسی باہر والے سے کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ گھر والے سے پوچھئے، اہل بیت سے پوچھئے۔ پیدا کب ہوئے ہیں نبی اللہ، ہمارے رسول، ہمارے حبیب، ہماری جان، ہمارا ایمان محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کی ولادت کب ہوئی ہے؟ یہ آپ باہر والوں سے کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ ان سے پوچھئے جو کفیل ہے، جنہوں نے کفالت کی محمد مصطفیٰ کی۔ دیکھیے بی بی مریم کی کفالت جناب زکریا نے کی، اور لوہے کے قلم پانی میں پھینک دیے گئے، جس کا قلم تیرتا رہا وہ کفیل بنا، اس نے کفالت کی، جس کا قلم ڈوب گیا وہ غرق ہو گیا۔ اب ویسے ہی یہاں پر تھے بہت سارے لوگ، لیکن یہاں پر پیغمبر اسلام کی کفالت کون کرے؟ کہا جسے اللہ کا رسول چنے گا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں دوستوں، جسے اللہ کا رسول، جسے نبوت چنے گی کفالت کے لیے، وہی کفالت کرے گا۔ نبوت نے ابو طالب کا دامن پکڑ کے کہا یہ میرا کفیل ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، زکریا کس منزل پر فائز تھے؟ نبی تھے، معصوم تھے، بڑی منزلت والے تھے، بڑے ہی وقار والے تھے، تو ابو طالب کی منزلت نہیں جانتے؟ وہ تو ایک معصوم نبی کی ماں معصومہ تھی، یہ تو سردار معصومین ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، معصوم کی ماں ہونا اور بات ہے، اور معصوم سردار معصومین کا باپ ہونا اور بات ہے۔ مل سلوات پڑھیے محمد۔ کتاب ہے اللہ مقامہ کی، اس میں درج ہے جیسے ہی پیغمبر اسلام کی آمد ہوئی، تشریف لائے، تو پوری کائنات نوری ہو گئی، اجالا ہو گیا، کہیں پر اندھیرا نہیں تھا۔ زمین پر زلزلہ آیا، ہوا چلی، شیطان رجیم ہو گیا، مردود ہو گیا، شیطان کا آسمان پر جانا بند ہو گیا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگے، غیر اللہ کے مقامات منہدم ہو گئے۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہ گر پڑے، آوتا گر پڑے، منہ کے بل گر پڑے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں وزائر محترم، جس کے سامنے بت بھی سجدہ کرتے اسے محمد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے گر پڑے۔ غیر اللہ کی عبادت گاہ گر پڑتی ہے جب نبوت کا پیکر آتا ہے، سردار انبیاء آتا ہے، نبوت کا رسالت کا سردار آتا ہے، خاتم النبیین آتا ہے، گر پڑے۔ آتش قدر فارغ جو 1000 برس سے جل رہی تھی خاموش ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں یہ آتا ہے جب نور آتا ہے تو نار خاموش ہو کے بتاتی ہے اب جو کوئی اس نور کے دامن سے لپٹ جائے گا وہ جہنم کی نار سے بچ جائے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ تو ہے میرے دوستوں، اور کسرا کے 14 کنگورے ٹوٹے۔ کسرا جو فارس کا تھا، فارس کا جو بادشاہ تھا، نوشیروان عادل، اس کا جو محل تھا اس میں درار پڑ گئی، اور دریائے دجلہ میں طغیانی آئی اور 14 کنگورے ٹوٹے۔ 14 کیوں ٹوٹ رہے بھائی؟ مسئلہ کیا ہے؟ تو یہ 14 معصومین میں سے پہلا آیا ہے اور 13 کو ساتھ لایا ہے۔ 14 کنگورے توڑ کے بتایا کہ 14 معصومین آئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ عرش والے بھی جسے عقدہ کشا کہتے ہیں، جھک جھک کے نبی صلی اللہ کہتے ہیں۔ عرش والے بھی جسے عقدہ کشا کہتے ہیں، جھک جھک کے نبی صلی اللہ کہتے ہیں۔ اے احمقو انہیں بشر کہنے سے پرہیز کرو، ارے عرش والے جسے عقدہ کشا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھیے محمد۔ صلی اللہ مجھے اور ایک اس میں سینٹنس ایڈ کرنی ہے۔ عرش والے جسے عقدہ کشا کہتے ہیں،
جھک جھک کے نبی صلی اللہ کہتے ہیں. عرش والے جسے اگتا کشا کہتے ہیں, جھک جھک کے نبی صلی اللہ کہتے ہیں. احمد کو انہیں بشر کہنے سے اعتراض کرو جس کے داماد کو کچھ لوگ خدا کہتے ہیں. مل کر بہترین سلوات پڑھیے محمد احمد کو انہیں بشر کہنے سے اعتراض کرو, پرہیز کرو جس کے داماد کو کچھ لوگ خدا کہتے ہیں. نصیری علی کو خدا کہتے ہیں کیونکہ علی کی ذات میں اتنی صفات ہے, علی کے نام میں بھی معجزات ہے. علی کے بغیر نبی نہیں بنتا تو آدمی کیسے رہے گا؟ اور دیکھیے اتنے معجزات درپیش نظر آ رہے ہیں اور غیر اللہ کے مقامات جھوٹ کے بتا رہے ہیں کہ آنے والا افضل الکائنات ہے, یہ علم کا محور و زہور ہے. اور یہ ایک خواب دیکھا, پارس کا ایک بہت بڑا عالم میزبان معبد جس کا نام ہے, اس نے خواب دیکھا. خواب کی تعبیر ہوتی ہے, وحی کی تفسیر ہوتی ہے. خواب میں دیکھا کہ وحشی اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچتے ہوئے فارس کے سرحد میں لاتے ہیں اور متفرق کر دیتے ہیں. اب اس کی تعبیر کون بتائے؟ نوشیروان عادل نے اپنے علماء اکرام کو بلایا کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ کوئی بتا نہیں پایا. تو ایک شخص تھا, اس نے کہا میرا ایک چچا ہے یا ماما ہے, ستی جس کا نام ہے, وہ کاہن ہے. کاہن جن کے پاس موکل ہوتے ہیں اور وہ اپنے موکل آسمان کی طرف بھیج کر پہلے آسمان کو کان لگا کے سنتے ہیں کہ اوپر کیا بات ہو رہی ہے اور لا کے بتاتے ہیں. تو ستی شام میں رہتے تھے. ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, اس کے سر جو ہے یہیں پر, گوشت ادھر ہی سینے پہ ہے, اس کی گردن بھی نہیں ہے. اور کاہن ہے وہ, ستی کے پاس بھیجا گیا اور ستی نے تعبیر یہ کی نوشیروان عادل کے 14 لوگ حکومت کر چکیں گے تو اللہ تعالیٰ کی حکومت جاری ہو جائے گی, یعنی 14 معصومین کی حکومت ہو جائے گی. آج ہم جی رہے ہیں امام زمانہ کی حکومت میں. میں کیا سکتا ہوں, ہم جی رہے ہیں امام زمانہ کی حکومت ہے, کسی بادشاہ کی حکومت نہیں ہے. یہ میرے امام کی حکومت ہے, میرے معصوم کی حکومت ہے. ہمیں جو رزق ملتا ہے, ہم جو آرام سے آسانی سے اس زمین پر چل پھر رہے ہیں, یہ کرم ہے اس کا, یہ اس کا کرم ہے. یہ ہم زندہ ہیں اور قیامت امام زمانہ قیامت تک جا رہے ہیں. تو بلا فضل کیوں رکھا؟ دیکھیے کہ امامت کو نبوت سے بلا فضل کیوں رکھا. 40 برس کے بعد نہیں بلا فضل ہوئے ہیں, یہ عالم نور میں ہی بلا فضل ہو چکے تھے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, کیونکہ اللہ نے محترم غور فرمائے نبوت خاتم النبیین ہے, نبوت ختم ہو رہی ہے, لیکن مخلوق تو قیامت تک جا رہے ہیں, تخلیق قیامت تک ہے, تو تبلیغ بھی قیامت تک رہے گی. اللہ کا قانون نافذ کرنا ہے قیامت تک, تخلیق قیامت تک, تو تبلیغ بھی قیامت تک. اور اللہ کے قانون کو قیامت تک کون لے جائے گا؟ نبوت تو خاتم النبیین ہے, نبوت کے بعد امامت اسی لیے کہ اللہ کے قانون کو قیامت تک نافذ کرے. حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, واجب کیا ہے, مستحب کیا ہے, روزہ کیا ہے, نماز کیا ہے, تمام تفصیل بتائے. یہ امام بتائیں گے. اسی لیے امامت قیامت تک اور بلا فاصلہ. لوگ کہتے ہیں 40 برس کے بعد نبی بنے, ہم کہتے ہیں عالم نور سے نبی ہے. لوگ کہتے ہیں 40 برس کے بعد رسول بنے, ہم کہتے ہیں کہ عالم فطرت سے رسول ہے. لوگ کہتے ہیں 40 برس کے بعد نبی بنے, ہم کہتے ہیں عالم نور میں نبی بھی تھا, نبی کا ولی بھی تھا, اللہ کا ولی بھی تھا, نبی کا وصی بھی تھا. پتا چلا نبوت عالم نور سے, ولایت عالم نور سے. کنت نبیا و آدم بین الماء و طین.
میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اسی طرح کنت ولیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. جب علی اس وقت ولی ہے جب آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. اب سمجھ میں آیا آدم کا خمیر مولا علی نے 40 دنوں تک کیسے ڈھونڈا. مولا علی نے آدم کا خمیر ڈھونڈا ہے. اور دوستوں 40 برس کے بعد نبی نہیں بنتا، یہ تو آتا ہے تو نبی بن کے آتا ہے، وہاں سے پڑھا لکھا آتا ہے، وہاں سے یہاں پہ آ کے سیکھتا نہیں ہے، سکھاتا ہے، قرآن کی تلاوت فرماتا ہے، نفوس کو پاک کرتا ہے، علم عطا فرماتا ہے. تو ہمیں نبی سے مانگنا چاہیے. کوئی چیز آپ طلب کرتے ہیں، آج بہت مقدس شب ہے، شب جمعہ، جمعرات، شب جمعہ، آج جمعرات کا دن اور شب جمعہ ہے. آج کے دن، آج کی شب آپ جو کچھ طلب کریں گے، کیونکہ یہ رحمت والا مہینہ ہے، رحمت والی شب ہے، آپ کو عطا ہو جائے گا، کرم سے عطا ہوگا ان کی. لیکن ہمیں مانگنا کیسے ہے؟ زبان کی نوک پہ نہیں، دل کی گہرائی سے مانگنا. اہل کرم سے مانگنا، اہل عطا سے مانگنا. گر بندہ ہے خدا کا کرتے خدا سے مانگ. اہل کرم سے مانگ نہ اہل عطا سے مانگ. گر بندہ ہے خدا کا تو دست خدا سے مانگ. لائے رسول عرش کی دولت سمیٹ کر اب جو بھی مانگنا ہے ارے در مصطفیٰ سے مانگ. لائے رسول عرش کی دولت سمیٹ کر اب جو بھی مانگنا ہے در مصطفیٰ سے مانگ. در مصطفیٰ ہے کون؟ میں علم کا شہر ہوں، علی در ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. سے مانگنا، اہل جو بھی مانگنا ہے دست خدا سے مانگ. اہل کرم سے مانگنا، اہل عطا سے مانگ. جو بھی مانگنا ہے دست خدا سے مانگ. لائے رسول عرش کی دولت سمیٹ کر عرش پہ گئے تھے تو کیا لائے؟ کیا لائے بھائی بتائیے، کیا لائے؟ یا شادی کا جوڑا لائے زہرا کے لیے، یا ولایت علی لائے؟ میں پیاس کر رہا ہوں. عرش پہ گئے تو بی بی زہرا کا شادی کا جوڑا لائے، یا علی کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے غدیر میں آئے؟ میں پیاس کر رہا ہوں. جو ملا تھا وہی پہ تو آیا. اب سمجھ میں آیا کہ ابو طالب علیہ السلام نے احسان کیا. سب سے پہلے ابو طالب علیہ السلام نے محمد کو مولا کہا. الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. اے ابو طالب، اے سرکار ابو طالب، آپ نے محمد مصطفیٰ کو مولا کہا. اگر تیرے بیٹے کو غدیر کے میدان میں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا نہ بنا دیا. اب دیکھیں پیغمبر اسلام تمام سب پر احسان کرتے ہیں. پیغمبر اسلام سب پہ احسان کرتے ہیں، اور جو محمد پہ احسان کرے، پیغمبر اسلام سب پہ احسان کرتے ہیں، احسان مند ہونا چاہیے، فرما بردار ہونا چاہیے. اور جو محمد پہ احسان کرے اسے موصول اسلام کہتے ہیں. دیکھیے میں یہ نہیں سمجھا سکا، ایک واقعے کے ذریعے سمجھاؤں گا. ابھی جو ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے، اب آگے ہم بیان کریں گے ذہن محترم. مسئلہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ نے پیغمبر اسلام کو دودھ پلایا، ہے نا، یہ مسئلہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ماں جب نہیں پہنچتی ہے غار میں تو ابراہیم علیہ السلام کی انگوٹھی سے دودھ جاری ہوتا ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید میں ہے، روایتوں میں ہے، آیتوں میں ہے، نشانیوں میں ہے کہ ایک نبی اللہ تک ماں نہیں پہنچ پاتی تو انگوٹھے سے دودھ جاری ہوتا ہے. وہ دودھ جو پاکیزہ دودھ ہے، نور والا دودھ انگوٹھے سے جاری ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا. قرآن مجید میں موسیٰ پر دائی کا دودھ حرام ہے. تو کیا فقر موسیٰ کسی
ایسی عورت کا دودھ پی لے گا. میں کیا عرض کرتا ہوں, فقر موسیٰ کسی باہر والی عورت کا دودھ نہیں پیے گا جس کا کوئی نام و نشان نہیں, کلمہ پڑھی کہ نہیں پڑھی. ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن میں اگر یہ لوگ ضد پہ اڑے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ نے رسول اللہ کو دودھ پلایا, پالا, تو ہمیں بھی کہنے دیجئے کہ جیسے ہی پیغمبر اسلام کی آمد ہوئی, موٹے پتلے اونٹ موٹے ہو گئے حلیمہ کے, اور گھاس نہیں اگتی تھی, ہری بھری ہو گئی, اور بکری دودھ نہیں دیتی تھی حلیمہ خاتون کی, بکری دودھ دینے لگی. یعنی برکت ہوئی پیغمبر اسلام کی آمد پر, حلیمہ خاتون کے گھر میں برکت ہوئی. اب مجھے جملہ عرض کرنے دیجئے. کہتے ہیں حلیمہ خاتون نے محمد کو پالا. اب اس تمام معجزات کے بعد یہ ہمیں کہنے کا حق ہے کہ نہیں کہ یہ دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے حلیمہ خاتون نے محمد کو پالا یا محمد نے حلیمہ خاتون کو پالا. سلوات پڑھیے حلیمہ خاتون نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا یا محمد نے حلیمہ خاتون کو پالا. جہاں پہ جائے وہیں پر برکت ہو جاتی ہے. دیکھیے کہ عزیز محترم کہ بہت سے معجزات درپیش نظر ہے, لیکن ایک معجزہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں خانہ کعبہ کا رینوویشن کا کام شروع تھا. رینوویشن خانہ کعبہ کا, اور جب خانہ کعبہ کو بنا چکے تو حجر اسود نصب کرنے کا وقت آیا. حجر اسود نصب کرنا ہے. اب کیا کیا جائے؟ پھر ایک سلوات پڑھی, اللہم صلی علی محمد. حجر اسود نصب کرنا ہے تو کیا کیا جائے, کیسے نصب ہو؟ 4 قریش کے قبیلے لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں. اسلام جوڑنا جانتا ہے, توڑنا نہیں جانتا. رشتوں کو اسلام جوڑنا جانتا ہے, توڑنا نہیں جانتا. 4 قبیلے آپس میں لڑ جائیں یہ اسلام گوارا نہیں کرتا, کیونکہ اسلام کردار پر پھیلا ہے, اسلام تلوار پر نہیں پھیلا. پیغمبر اسلام کے کردار پر اسلام پھیلا ہے. اسلام جوڑنا جانتا ہے, توڑنا نہیں جانتا. پیغمبر اسلام نے فرمایا کل حرم میں جو سب سے پہلا قدم رکھے گا, سب سے پہلا قدم جو حرم میں رکھے گا وہی فیصلہ کرے گا. دیکھیے اب دوسرا دن لوگ رات بھر جاگتے رہے, جس طرح خیبر کے میدان میں لوگ رات بھر جاگتے رہے کہ کل علم اسے ملے گا جو مرد ہوگا, جو حیدر کرار ہوگا, جو غیر فرار ہوگا. اسی طرح یہاں پر بھی لوگ رات بھر جاگتے رہے کہ ہم رات بھر جاگیں گے اور سب سے پہلا قدم حرم میں ہم رکھیں گے تو ہمارا جو ہے وقار, ہماری عزت بڑھ جائے گی. مکے میں عزت بڑھانے کے لیے لوگ وہیں وقت رات بھر جاگتے رہے, لیکن ان کے گھر کے جو ونڈوز تھی وہاں پہ اندھیرا ہی رہا. یعنی صبح ہوئی نہیں. جس طرح جب بلال سے کہا گیا آپ آزان نہ دیجئے, بلال نے آزان نہ دی تو صبح ہوئی نہیں. ہم کہیں گے جسے رسول اللہ منتخب کرے, اللہ منتخب کرے, اور امت اعتراض کر دے اور وہ آزان نہ دے تو صبح نہیں ہوتی. سورج ہی نکلتا نہیں ہے, سورج ہی طلوع نہیں ہوتا. اب سمجھ میں آیا, جب تک پیغمبر اسلام نے اپنا مقدس قدم, رسول اللہ نے اپنا مقدس قدم حرم میں رکھا نہیں, سورج طلوع ہوا نہیں. سورج کا پھیرنا کس کے ہاتھ میں ہے, سورج کا پلٹنا کس کے ہاتھ میں ہے. آواز آئے گی خیبر کے میدان کے بعد. پیغمبر اسلام نماز پڑھنا چاہتے تھے, وہی کی نزول کی وجہ سے تاخیر ہو گئی تھی. کہا علی سورج کو پلٹا دیجئے, وہی علی نے سورج کو روکے رکھا.
کہیں پر صبح نہیں ہوئی، لیکن جب پیغمبر اسلام نے پہلا قدم رکھا اس اسلام کے آفتاب نے سورج کو طلوع کر دیا۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ پیغمبر اسلام سب سے پہلا قدم رکھا حرم میں اور فیصلہ پیغمبر اسلام نے کہا۔ دیکھیے کہ کتنا اچھا کردار ہے پیغمبر اسلام کا۔ جوڑنا ہے رشتوں کو، توڑنا نہیں ہے۔ کہا ایک چادر لائیے، اب چاروں قبیلے والے چاروں گوشے پکڑ لیجیے اور حجر اسود کو اس میں رکھ دیا، یعنی سب کو لے کے چلے، سب کو لے کے ساتھ میں چلے۔ ویسے ہی ہمیں دنیا میں 73 فرقوں کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے۔ یہ سیرت پیغمبر اسلام ہے، ہمیں صورت نہیں دیکھنا، ہمیں سیرت پر چلتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ سیرت پیغمبر اسلام، اور پیغمبر جب قریب پہنچے تو پیغمبر اسلام نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس جگہ پہ نصب کر دیا۔ پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھوں سے نصب کیا تو چومنے کے قابل ہو گیا۔ پیغمبر اسلام نے کنکڑی مار دی 3 پتھروں کو تو وہ تبرہ کے قابل ہو گئے۔ پیغمبر اسلام نے جس پتھر کو ہاتھ لگایا مولا علی اس پتھر کو چوم لیتے ہیں۔ علی نے توڑ کے وہ حجر اسود کو جو دیا بوسا، کہیں پر بگڑی کہیں پر بن گئی تبدیل پتھر کی۔ میرا مولا وہ ہے کہ جو چوم لیتا ہے وہ پتھر تو اس کے وہ مقدس پتھر ہو جاتا ہے اور گواہی دے گا، اور جسے مولا توڑ دیتے ہیں اسے قیامت تک کنکڑی ماری جاتی ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آیا دوستو کہ جہاں جب آپ جاتے ہیں عمرہ پر، حج پر جائیے، بے شک جائیے، اللہ ہم سب کو حج اور زیارت کے سے نوازے، مشرف فرما دے۔ ایک برکت والی تاریخ ہے، رسول اللہ کی ولادت کی تاریخ۔ دیکھیے اگر مطلب اس تاریخ میں آپ جو بھی دل میں لائے ہیں وہ دعا مانگیے، قبول ہو جائے گی، لیکن ایک شرط پر، جو تعلیمات محمدی ہے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ تعلیمات محمدی کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ پیغمبر اسلام نے جو کہا ہے اس پر عمل کریں، جس سے اعتراض کیا اس سے رک جائیں۔ پیغمبر اسلام نے جو عطا کیا ہے وہ لے لیجئے۔ پیغمبر اسلام نے جن لوگوں سے روکا ہے رک جائیے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ پیغمبر اسلام نے غدیر کے میدان میں ہمیں علی مولا لیا، مولا لے، مولایت لے لیجئے، اور یہ رجیم ہو گئے، یہ لعنتی ہو گئے، یہ تبرہ کے قابل ہو گئے، انہیں چھوڑ دیجئے۔ مل کے صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ محترم اس محفل کے بعد پنجتنی مسافر خانہ پنجتنی میں ہم وہاں پہ پڑھیں گے۔ آپ لوگ سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہاں پہ آپ تشریف لائیں۔ اس محفل کے بالکل بعد آئیے مل کے دعا فرمائیں۔ اس مبارک شب میں جب یہ پورا ہفتہ پورا مہینہ برکت کا ہے، برکتوں والا شب، برکتوں والی شب ہے۔